السلام علیکم۔ آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ سب کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہانی کا بقیہ حصہ۔ بکریاں ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں جبکہ ایک بکری کی پشت پر سیاہ رنگ کی لہیم شہیم لومڑی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے اگلے پنجے بکری کی گردن میں گاڑے رکھے تھے اور بکری پہاڑ پر چڑھ رہی تھی۔ عبدل سمجھ گیا کہ وہ لومڑی بھی کوئی بدروح ہے، وہ بکری کو پہاڑ کے اوپر لے جا رہی ہے۔ وہ اسے روکنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ لومڑی نے گردن موڑ کر عبدل کی طرف دیکھا۔ لومڑی کی آنکھیں بے حد خونخوار تھیں۔ اس نے دانت کچکچائے اور عبدل دہشت زدہ ہو کر رہ گیا۔ خبردار، میرے پیچھے آنے کی کوشش مت کرنا چرواہے، ورنہ میں بکری کو چھوڑ کر تمہارا خون پی جاؤں گی۔ لومڑی کے منہ سے گھراہٹ آمیزہ انسانی آواز نکلی۔ عبدل خوف سے کانپتا ہوا زمین پر گر گیا اور بکری گھوڑے کی مانند دوڑتی ہوئی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر ایک دم غائب ہو گئی۔ عبدل دہشت کے مارے وہیں پڑا کانپتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے اوسان بحال ہوئے تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے بکریوں کو اکٹھا کیا اور انہیں لے کر اپنے باپ کے پاس پہنچا تو اس کا باپ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ عبدل کا خوف سے چہرہ زرد اور آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ دو بکریاں کہاں گئیں؟ اس نے عبدل سے پوچھا اور اس کے چہرے کو چھوا تو چہرہ تپ رہا تھا۔ ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، باپ نے گھبرا کر کہا۔ کیا بات ہوئی ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ بابا، بکریاں لے جانے والی کوئی طلسمی بلائیں اور بدروحیں ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی دھمکی دی ہے کہ وہ میرا خون پی جائیں گی، عبدل نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا۔ پھر اس نے بھیڑیے اور لومڑی کے بارے میں تفصیل سے بتایا تو اس کا باپ بے حد پریشان ہوا۔ اس نے تمام جانوروں کو اکٹھا کیا اور عبدل کا ہاتھ پکڑ کر قصبے کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر بکریاں گھر چھوڑیں اور عبدل کو لے کر قریبی قصبے کی طرف چل دیا جہاں ایک جادوگر عامل رہتا تھا۔ وہ ماورائی اور کالے علوم کا ماہر تھا، لوگ اسے بنگالی بابا کہتے تھے۔ عبدل کے باپ نے اسے بتایا کہ عبدل کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے تھے اور بھیڑیے کی روح نے عبدل کو انتقام لینے کی دھمکی بھی دی تھی۔ بنگالی بابا نے اٹھ کر الماری سے ایک گڑیا نکالی جو کپڑے سے بنی ہوئی تھی۔ اس نے ایک منتر پڑھا اور ایک سوئی پر پھونک کر سوئی گڑیا کے منہ میں پیوست کر دی۔ فوراً ہی گڑیا حرکت کرنے لگی۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ گڑیا کے منہ سے انسانی آواز نکلی۔ کالی روح، یہ بتاؤ کہ عبدل کی بکریاں لے جانے والے عقاب، لومڑی، شیر اور بھیڑیا کون تھے؟ بنگالی بابا نے گڑیا سے پوچھا۔ وہ طلسمی بلائیں تھیں میرے آقا، انہیں جادو کے ذریعے بنایا گیا تھا، گڑیا نے جواب میں کہا، جس کا نام کالی روح تھا۔ اچھا، انہیں کس نے بنایا؟ بنگالی بابا نے چونک کر پوچھا۔ اس کا نام شیطان جادوگر ہے اور وہ مغربی پہاڑیوں کی دوسری طرف واقع جنگل میں رہتا ہے، گڑیا کالی روح نے جواب دیا۔ طلسمی بلائیں بھیڑ بکریوں کو کیوں پکڑ کے لے جاتی ہیں؟ بابا نے سوال کیا۔ شیطان جادوگر کے کھانے کے لیے، وہ روزانہ ایک بکری کا گوشت کھاتا ہے، باقی بکریاں وہ اپنی غلام روحوں کو دے دیتا ہے۔ پہلے وہ ہندوستان کے جنگلوں میں رہتا تھا،
اس نے آس پاس کے قصبے دیہاتوں میں جتنی بھیڑ بکریاں تھیں ختم کر دی، اور وہاں اس کے کھانے کے لیے مزید بکریاں باقی نہ رہیں۔ تو اس جادوگر نے عبدل کے قصبے کے پہاڑوں کی دوسری جانب جنگل میں ٹھکانہ بنایا، کیونکہ اس قصبے میں باکثرت مویشی ہیں۔ کالی روح نے بتایا اور پھر غائب ہو گئی۔ گڑیا کے غائب ہو جانے کے بعد بنگالی بابا نے چھوٹے چھوٹے کاغذوں پر قلم سے نقش بنائے اور انہیں الگ الگ طے کر کے ایک منتر پڑھ کر ان پر پھونکا تو نقش سرخ ہو گئے۔ پھر اس نے ایک سوئی لی اور سوئی پر کچھ پڑھ کر پھونکنے کے بعد سوئی باری باری ایک نقش پر چبونے کے بعد نقش عبدل کے باپ کے حوالے کر دیے۔ اس نے کہا، یہ 7 نقش کپڑے میں لپیٹ کر اپنے گلے کی سب سے صحت مند اور موٹی بکریوں کے گلے میں باندھ دینا۔ پھر بنگالی بابا نے 7 تعویذ اور لکھے اور طے کر کے عبدل کے باپ کو دیتے ہوئے بولا، یہ کھانے کے تعویذ ہیں۔ طلسمی بلائیں ہمیشہ موٹی تازی اور صحت مند بکری کا شکار کرتی ہیں۔ چنانچہ بکریوں کے گلے میں تعویذ باندھنے کے بعد یہ 7 تعویذ بکریوں کو کھلا دینا، لیکن ہر بکری کو تعویذ کھلانے کے بعد تھوڑا تھوڑا گڑ ضرور کھلانا، کیونکہ میٹھے سے تعویذ کا اثر تیز ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا بابا جی؟ عبدل کے باپ نے پوچھا۔ جو بھی ان بکریوں کا گوشت کھائے گا فوراً تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ 7 تعویذ اس لیے دیے ہیں کہ وار خطا نہ ہو جائے، اور ان 7 میں سے کسی نہ کسی بکری کو شیطان جادوگر ضرور کھائے گا اور ہلاک ہو جائے گا، بنگالی بابا نے جواب دیا۔ پھر اس نے ایک تعویذ عبدل کے لیے دیا اور کہا، یہ تعویذ عبدل کے لیے ہے، اسے بازو سے باندھ لے تو اس کا بخار اور ڈر اتر جائے گا اور اسے کسی بلا سے خوف نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر اس نے عبدل پر دم کیا اور عبدل کے ذہن سے خوف دور ہو گیا۔ عبدل کے باپ نے بنگالی بابا کو 5000 روپے نذرانہ کے طور پر پیش کیے اور عبدل کے ساتھ وہاں سے واپس اپنے گھر آ گیا۔ اتنی دیر میں عبدل کے ذہن سے خوف مکمل طور پر دور ہو گیا۔ دوسرے روز بنگالی بابا کی ہدایت کے مطابق گلہ سے 7 صحت مند اور موٹی بکریاں نکالیں، ان کے گلے میں ایک ایک تعویذ باندھا، پھر گڑ کے ساتھ دوسرے نقش بکریوں کو کھلانے کے بعد انہیں عبدل کے حوالے کیا اور باقی بکریاں خود لے کر پہاڑیوں کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر عبدل اپنی 7 بکریوں کو لے کر مغربی پہاڑ کے پاس پہنچا اور بکریاں گھاس پھوس کھانے لگیں۔ عبدل ایک چٹان کے سائے میں بیٹھ گیا اور بکریوں کی نگرانی کرنے لگا۔ دوپہر کے وقت جب وہ ایک چٹان کے سائے میں بیٹھا بکریوں کی طرف دیکھ رہا تھا، اچانک فضا میں ایک انسانی کھوپڑی تیرتی دکھائی دی۔ اس کھوپڑی کا رخ عبدل کی طرف تھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر عبدل پر دہشت طاری ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا بازو ٹٹولا تو اس پر بندھا تعویذ نہ ملا۔ اسے یاد آیا کہ رات کو سوتے وقت اس نے تعویذ اتار کر تکیے کے نیچے رکھا تھا، مگر صبح دوبارہ باندھنا بھول گیا تھا۔ کھوپڑی قریب آئی تو عبدل دہشت سے چیختا ہوا ایک طرف بھاگا اور کافی دور آ کر ایک پتھر کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کھوپڑی کی طرف دیکھا تو کھوپڑی ایک بکری کی پشت پر پڑی تھی اور بکری پہاڑ پر چڑھ رہی تھی۔ پہاڑ پر پہنچ کر بکری کھوپڑی سمیت غائب ہو گئی۔ عبدل نے اطمینان کا سانس لیا اور اٹھ کر بکریوں کی طرف بھاگا، مگر اسی لمحے فضا میں ایک بہت بڑی چیل نمودار ہوئی اور ایک بکری کو اپنے پنجوں میں دبا کر اڑتی ہوئی پہاڑ کی طرف چلی گئی۔
چند منٹ بعد پہاڑ سے ایک ہاتھی اترا اور وہ بھی ایک بکری کو اپنی سونڈ میں جکڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ عبدل ابھی ہاتھی کو ہی دیکھ رہا تھا کہ فضا میں ایک دیو پیکر چمگادڑ نمودار ہوئی اور وہ بھی ایک بکری کو اپنے پنجوں میں دبا کر لے گئی۔ پھر شام تک کوئی اور بلا نہ آئی۔ اگلے روز عبدل باقی تینوں بکریوں کے ساتھ اسی پہاڑ کے دامن پر پہنچا، مگر شام تک کوئی بھی بلا نہ آئی۔ پھر تیسرے دن بھی اس کی بکریاں محفوظ رہیں۔ تو عبدل کا باپ بنگالی بابا کے پاس گیا۔ بابا نے گڑیا کالی روح سے پہلے کی طرح پوچھ گچھ کی تو کالی روح نے بتایا کہ پہلی 4 بکریوں سے ایک کا گوشت شیطان جادوگر کھا گیا تھا اور وہ اسی وقت مر گیا تھا۔ یہ سن کر عبدل اور اس کے باپ نے سکون کا سانس لیا کہ اب ان کی بکریاں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی ہیں۔